السلام علیکم۔ آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں جو اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری سے متعلق ہے، خاص طور پہ کچھ شرعی سوالات جو اکثر سرمایہ کاروں کے ذہن میں آتے ہیں، جیسے کمپنی کے معاملات میں سودی قرض یا غیر شرعی آمدنی کس حد تک قابل قبول ہیں، اور اگر ایسی کوئی آمدنی ہو بھی جائے تو اس کا کیا کرنا ہے؟ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، اور آج ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان سوالات کا شریعت کی روشنی میں جائزہ لیں۔ جو مواد ہمیں ملا ہے اس کی بنیاد پر کوشش کریں گے کہ سرمایہ کاری کے فیصلوں میں کچھ رہنمائی مل سکے۔ ہم بنیادی اصولوں اور ان کے عملی اطلاق پر بات کریں گے۔ بہت خوب۔ اچھا، تو آئیے پہلے سوال پر آتے ہیں جو بہت عام ہے۔ یہ جو ایک بات سننے میں آتی ہے 30% کی، کیا واقعی شریعت میں ایسی کوئی حد ہے کہ کمپنی کا کتنا قرض سود پر ہو سکتا ہے یا کتنی آمدنی غیر شرعی ہو سکتی ہے؟ یہ 30% کہاں سے آیا؟ دیکھیں، یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ شریعت نے براہ راست کوئی خاص فیصد مقرر نہیں کیا۔ یہ جو 30% کی بات ہے، یہ ہو سکتا ہے بعض علماء کے اجتہاد پر مبنی ہو، کسی خاص صورتحال کو دیکھتے ہوئے، لیکن یہ کوئی آپ کہہ لیں قرآن و سنت کا طے شدہ اصول نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر اصل اصول کیا ہے؟ اصل اصول فقہا نے غلبہ کا بتایا ہے، یعنی اگر حلال اور حرام آمدنی ایسے مل جائیں کہ ان کو الگ کرنا ممکن نہ ہو، تو دیکھا جائے گا کہ غالب کیا ہے۔ اگر غالب آمدنی حلال ہے تو مجموعی مال کو حلال سمجھا جائے گا، البتہ جو حرام حصہ ہے اس کی حد تک پاکیزگی یعنی تطہیر وہ لازم ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو فوکس غلبہ پر ہے، کسی خاص نمبر پر نہیں۔ بالکل، شریعت اصل میں کاروبار کی نوعیت دیکھتی ہے۔ یہ 30% سے کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی۔ اصل چیز غلبہ ہے۔ سمجھ گیا، یعنی غلبہ کا اصول اہم ہے۔ اچھا، اب فرض کریں کسی کمپنی سے منافع ملا اور اس میں غیر شرعی آمدنی کا حصہ شامل ہے، تو اب اس سے کیسے نمٹیں؟ کیا اسے بس صدقہ کر دینا ہے یا کوئی اور راستہ بھی ہے؟ یہ واقعی ایک آپ کہہ لیں عملی سوال ہے۔ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ایسی سرمایہ کاری سے بچا جائے جہاں حرام کا شبہ ہو، لیکن اگر بالفرض ایسی آمدنی حاصل ہو ہی جائے تو شریعت میں اس سے نجات کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے تطہیر۔ تطہیر یعنی اس رقم کو ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دینا۔ یہ ایک طرح کا مال خبیث یعنی ناپاک مال ہے جس سے چھٹکارا پانا ضروری ہے۔ اچھا، اسے اپنے ذاتی استعمال میں لانا تو بالکل بھی جائز نہیں۔ اسے آپ زکوٰۃ کے مستحقین کو دے سکتے ہیں، رفاہی کاموں میں لگا سکتے ہیں، یا کسی دینی ادارے کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ یہ حرام مال کا اخراج ہے اور دینے والے کی نیت ثواب کمانا نہیں ہے، بس ذمہ داری سے نکلنا ہے۔ نیت بہت اہم ہے یہاں پر۔ جی بالکل، نیت صرف اس مال سے چھٹکارا پانے کی ہونی چاہیے۔ اور یہ تطہیر یہ کب کرنی چاہیے؟ فوراً جیسے منافع ملے یا سال کے آخر میں اکٹھا بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، بہتر تو یہی ہے اور احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جیسے ہی یہ رقم وصول ہو جلد از جلد اسے الگ کر کے صدقہ کر دیا جائے، تاکہ انسان اس حرام مال کے بوجھ سے جلد فارغ ہو جائے۔ صحیح۔ لیکن ہاں، اگر کوئی انتظامی مجبوری ہو، جیسے حساب کتاب رکھنا ہے یا کوئی اور معقول وجہ ہو، تو پھر اسے جمع کر کے سالانہ بنیاد پر بھی کیا جا سکتا ہے، مگر بلا وجہ تاخیر کرنا ٹھیک نہیں، سستی نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ بات بھی واضح ہو گئی۔ اب اسی سے جڑا ایک اور سوال ہے، اگر کوئی کمپنی خود سودی قرض لیتی ہے کاروبار بڑھانے کے لیے، تو اس قرض سے جو وہ منافع کماتی ہے، کیا شیئر ہولڈر کو اس میں سے بھی تطہیر کرنی پڑے گی؟ نہیں، یہاں ایک بہت اہم فرق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کمپنی سودی قرض لے رہی ہے تو یہ فعل بذات خود کمپنی کے لیے تو غلط ہے، ناجائز ہے، لیکن اس پیسے سے جو وہ جائز کاروبار کر کے حلال منافع کما رہی ہے، اس منافع پر شیئر ہولڈر کے لیے براہ راست تطہیر لازم نہیں ہوتی۔ اچھا، یعنی قرض لینا اور بات ہے۔ جی، لیکن دوسری طرف اگر کمپنی سودی قرض دیتی ہے یعنی خود سود کما رہی ہے اور وہ سود کی آمدنی کمپنی کے کل منافع میں شامل ہو رہی ہے، ہاں، یہ تو بالکل مختلف صورتحال ہے۔ بالکل، تو چونکہ اب تمام شیئر ہولڈرز اس سود سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس صورت میں ہر شیئر ہولڈر پر
اپنے حصے کے مطابق اس سود کی رقم کی تطہیر کرنا لازم ہوگا۔ تو اصل فرق یہ ہے کہ پیسہ آ کہاں سے رہا ہے؟ قرض لیا ہے یا سود کمایا ہے؟ جی بالکل یہی فرق ہے۔ ایک اور بات، اگر کمپنی بعد میں یہ سود پر قرض دینے کا کام بند بھی کر دے تو جو ماضی میں سود کمایا جا چکا ہے وہ حلال نہیں ہو جائے گا، وہ حرام ہی رہے گا اور اس کی تطہیر پھر بھی لازم رہے گی۔ واضح ہو گیا۔ اچھا، تو آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ کیا بنتا ہے؟ میرے خیال میں اہم باتیں یہ ہیں کہ سٹاکس میں غیر شرعی عناصر کی کوئی طے شدہ شرعی فیصد نہیں ہے، بلکہ غالب حلال کا اصول دیکھا جاتا ہے۔ بالکل۔ دوسری بات، غیر شرعی آمدنی آ جائے تو اس کا واحد حل تطہیر ہے، یعنی بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کرنا۔ صحیح۔ اور تیسرا یہ کہ کمپنی کے قرض لینے سے حاصل شدہ منافع اور قرض دینے یعنی سود کمانے سے حاصل شدہ منافع کا حکم شیئر ہولڈر کے لیے مختلف ہے۔ بالکل درست خلاصہ ہے۔ اور آخر میں ایک نکتہ شاید مزید غور کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے، وہ یہ کہ آج کے دور میں جہاں کارپوریٹ سٹرکچر اتنے پیچیدہ ہیں، حلال اور حرام آمدنی کو بالکل الگ کرنا بعض اوقات بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ تو ایسی صورت میں ایک انفرادی سرمایہ کار کی ذمہ داری کہاں تک بنتی ہے؟ یعنی سرمایہ کاری سے پہلے تحقیق، وہ جو ڈیو ڈیلیجنس کہتے ہیں، وہ کس حد تک ضروری ہے اور ممکن ہے؟ یہ ایک اہم پہلو ہے جس پر شاید ہمیں غور کرتے رہنا چاہیے۔ بہت اہم نکتہ ہے، اور اسی پر ہم آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔